کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی سکون مل سکتا ہے. تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یعنی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو سکے. خاص کر دیا اللہ تعالیٰ نے. عربی کا یہ جملہ جو ہے نا، اس میں جو معنی پیدا ہوتا ہے وہ خصوصیت کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ خاص اگر دل کے اطمینان کی کوئی چیز ہے تو وہ صرف اللہ کا ذکر ہے. لہذا جو اللہ سے قریب ہے وہ پرسکون ہے، جو اللہ سے دور ہے وہ پرسکون نہیں ہے. یعنی اللہ سے جو جتنا قریب ہوتا رہے گا اس کے دل میں اتنا ہی سکون آئے گا. اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف اللہ کا ذکر کرے، بلکہ ذکر میں اللہ کے احکام آتے ہیں. یعنی اللہ نے جو کہہ دیا اس پر عمل کر لیا، فرمائے کہ سکون دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ اعلان بھی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا. تو یہاں پر بھی ذکر کا ذکر ہے. جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا تو ہم اس کی زندگی کو تنگ رکھیں گے، پریشان رکھیں گے. تو اللہ کے ذکر کی طرف جو آئے گا اس کو سکون اطمینان حاصل ہوگا، اور جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اللہ کا اعلان ہے کہ ہم اس کی زندگی سے سکون چھین لیں گے. تو ذکر، میں نے کہا ذکر محدود نہیں ہے، ذکر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. یعنی اللہ کے سارے احکام اس میں آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے احکام جو بھی پورا کرے گا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے. اور جو اللہ کے احکام پورے نہیں کرے گا اس کے دل میں اطمینان نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن رات کی نیند نہیں ہے، اور نیند کے لیے خواب آور دوائیاں استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح نیند آ جائے. روزانہ استعمال کرتے ہیں، اس کے عادی ہو چکے ہیں. اور کتنے غریب لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ بس وہ اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو فوراً سو جاتے ہیں، لیٹتے ہی ان کو نیند آ جاتی ہے. اور کتنے مالدار ہیں، حالانکہ غریب کے گھر میں اے سی نہیں ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پنکھا بھی بند ہے، مچھر بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، اور اس کے علاوہ گرمی بھی ہے، اور ایسی تازہ ہوا کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے. دیکھا آپ نے شہروں میں دیکھا نا کہ چھوٹے چھوٹے قریب مکان ہوتے ہیں، فلیٹ ہوتے ہیں، ہوا کا کوئی گزر ہی نہیں ہوتا ہے. جہاں پر زیادہ کنجسٹڈ آبادی ہے وہاں تو تازہ ہوا کو انسان ترستا ہے. تو ایسی جگہ میں رہنے والا لیکن غریب آدمی ہے تو بسا اوقات اللہ اس کو ایسا اطمینان عطا کرتے ہیں کہ بستر پہ لیٹا سو جاتا ہے. اور ایک آدمی کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے، یعنی اس کا لان ہی 8,800 گز کا ہے، اور ساری سہولیات ہیں، گھر میں 10 کام کرنے والے بندے موجود ہیں، لیکن وہ بستر پہ لیٹتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی اس کو. اتنی فکریں دنیا کی کہ نیند آنکھوں سے غائب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص آخرت کو اپنے لیے ٹارگٹ بنا لیتا ہے، یعنی اس کی توجہ آخرت کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیا کے بکھیڑوں کو سمیٹ دیتے ہیں. دنیا کے جتنے بھی مشاغل ہیں نا وہ سارے کے سارے سمٹ جاتے ہیں. اور جو آدمی دنیا کو مقصود بناتا ہے کہ بھئی اصل دنیا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے مشاغل کو پھیلا دیتے ہیں، فکروں کو پھیلا دیتے ہیں. تو اتنی فکریں اس کے دل میں آ جاتی ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی. تو فرمایا کہ آخرت کو انسان مد نظر رکھے کہ بھئی آخرت ہماری بن جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں خود بخود سکون آ جائے گا. بے شک آپ کے 100 طرح کے بھی کام ہوں گے نا، لیکن آپ پریشان نہیں ہوں گے، وہ سارے کام آپ کو سمٹے ہوئے نظر آئیں گے.